السلام علیکم۔ ایک شام عمران نے سارا کو ڈنر پر بلایا، صرف بات کرنے کے لیے۔ سارا ہچکچائی مگر ڈنر پر چلی گئی۔ وہاں عمران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے وہ سکون دیتی ہو جو میں نے کبھی نہیں پایا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو پڑی اور عمران نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات کے بعد عمران کا جال مضبوط ہوتا گیا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار اس کے فلیٹ آتا، گلے ملتا، پیار دیتا اور شادی کا وعدہ کرتا۔ سارا بھی تنہائی سے تنگ تھی، وہ بھی اس کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ ایک رات عمران نے حد کراس کرنے کا سوچا، سارا بھی ترسی ہوئی اور کافی وقت سے تنہائی کا شکار تھی، بہک گئی اور خود کو عمران کے سپرد کر دیا۔ عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سارا کی زندگی ایک پھول کی مانند تھی جو کھلنے کے بعد اچانک مرجھا گئی۔ وہ بھی 23 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر فاروق ایک سادہ سا انجینئر تھا جو اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سارا کے لمبے گہرے بال، ہلکی گوری رنگت، بڑی بھوری آنکھیں جو مسکراہٹ کے ساتھ چمکتی اور ہونٹ نرم اسے ایک دلکش خوبصورتی دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ سارا جیسے کوئی چاندنی رات ہو، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ 3 سال کی شادی شدہ زندگی کے بعد ایک رات فاروق دفتر سے واپس آتے ہوئے دل کا دورہ پڑنے سے چل بسا۔ سارا اس وقت حاملہ تھی، صرف 4 ماہ کا پیٹ۔ جب خبر آئی تو اس کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی، لیکن فاروق واپس نہیں آیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے بچے کو بچانے کی کوشش کی مگر دکھ کی شدت نے اسے بھی کھا لیا۔ سارا نہ صرف شوہر بلکہ اپنے بچے کی امید بھی کھو بیٹھی۔ سسرال والوں نے چند ہفتے تسلی دی، پھر کہا اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ سارا کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ ایک خالی فلیٹ میں آ گئی جہاں ہر دیوار فاروق کی یادوں سے بھری تھی۔ نوکری مل گئی، ایک اسکول میں بطور ٹیچر کام کرنے لگی۔ دن بھر بچوں کو پڑھاتی، مسکراتی، لیکن رات کو گھر آ کر تنہائی اسے نگل جاتی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ خود سے پوچھتی، یہ خوبصورتی اب کس کے کام کی؟ آنسوؤں کی ندیاں بہتی اور وہ فاروق کی پرانی شرٹ کو گلے سے لگا کر سو جاتی۔ اسکول میں ایک نیا پرنسپل آیا، نام تھا عمران احمد۔ عمر 35 کے قریب تھی، خوبصورت، پر اعتماد اور بات کرنے کا انداز ایسا کہ دل موم ہو جائے۔ وہ طلاق یافتہ تھا اور کہتا تھا کہ اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پہلے دن ہی اس کی نظر سارا پر پڑی۔ اس نے سوچا یہ عورت کتنی معصوم اور خوبصورت ہے۔ عمران نے آہستہ آہستہ رابطہ بڑھایا۔ پہلے اسکول کے کاموں کے بہانے بلاتا، تعریف کرتا، سارا تم بہت ذہین ہو اور تمہاری مسکراہٹ اسکول کو روشن کر دیتی ہے۔ سارا سالوں بعد پہلی بار کسی کی تعریف سن کر شرما جاتی۔ پھر وہ کافی کے کپ کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ عمران کہتا تم اکیلی کیسے رہ لیتی ہو؟ تم جیسی عورت کو پیار اور سہارے کی ضرورت ہے۔ سارا کے دل میں ایک گرمائش پھیلنے لگی۔ وہ عمران کی باتیں سن کر فاروق کی یادوں کو دبانے لگی۔ ایک شام عمران نے اسے ڈنر پر بلایا، صرف بات کرنے کے لیے۔ سارا ہچکچائی مگر ڈنر پر چلی گئی۔ وہاں عمران نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سارا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم مجھے وہ سکون دیتی ہو جو میں نے کبھی نہیں پایا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رو پڑی اور عمران نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات کے بعد عمران کا جال مضبوط ہوتا گیا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار اس کے فلیٹ آتا، گلے ملتا، پیار دیتا اور شادی کا وعدہ کرتا۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر ختم کر رہا ہوں۔ سارا خوش تھی۔ وہ دوبارہ سے سنورنے لگی، اچھے کپڑے پہننے لگی اور راتوں کو روتی نہیں تھی۔ عمران اس کی تنہائی کا علاج جو بن گیا تھا، لیکن حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے۔ ایک دن اسکول کی ایک ساتھی میرا نے سارا کو الگ لے جا کر بتایا، عمران پر بھروسہ مت کرو، وہ تم سے پہلے بھی 2-3 لڑکیوں کے ساتھ یہی کھیل کھیل چکا ہے۔ اس کی بیوی نے اسے چھوڑا ہی اسی وجہ سے تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سارا نے انکار کیا مگر دل میں شک کی جڑ پھیل گئی۔ وہ عمران کے فون چیک کرنے لگی۔ میسیجز میں ایک لڑکی محبت کے نام سے تھی، جان آج رات تمہارے فلیٹ پر آ رہی ہوں، وہی والا مشروب اور مزہ۔ سارا کا دل بیٹھ گیا۔ جب عمران آیا تو اس نے سب کچھ پوچھ لیا۔
عمران پہلے انکار کرتا رہا، پھر ہنس کر کہا، یار یہ تو بس وقت گزارنے کے لیے ہے، تم تو میری اصلی محبت ہو، شادی ہم ضرور کریں گے۔ مگر سارا نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں جھوٹ تھا۔ اس رات سارا نے عمران کو گھر سے نکال دیا۔ وہ ساری رات روئی، خود کو گالیاں دی۔ میں نے پھر سے یہی غلطی کی، تنہائی نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اگلے چند دن وہ اسکول نہیں گئی۔ آئینے میں دیکھ کر وہ خود سے بولی، سارا اب بس، کوئی سہارا نہیں چاہیے، میں خود کافی ہوں۔ سارا نے نوکری جاری رکھی، بچوں کو پڑھایا اور آہستہ آہستہ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا۔ عمران کی یاد اب درد کی بجائے سبق بن گئی تھی۔ تنہائی اب اس کی دشمن نہیں، دوست بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سچی محبت خود کو کبھی استعمال نہیں ہونے دیتی۔ اس کہانی کا اختتام ایک نئی شروعات پر تھا، نہ کسی مرد کے سہارے پر، بلکہ اپنے آپ پر بھروسے پر۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔